سورہ بقرہ پڑھنے سے زندگی میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ پہلے تو میں آپ کو قرآن اور سنت کی روشنی میں بتاؤں گی، اور اس کے بعد میں آپ کو اپنا آگے چل کے ذاتی ایکسپیرینس شیئر کروں گی کہ سورہ بقرہ پڑھنے کے بعد میرے ساتھ کیا کیا میریکل ہوئے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھنے کا اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے کہ یہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بہت دور بھاگ جاتا ہے، اور اس سے زندگی میں اتنی برکت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے کہ یہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ ہم یہ صورت لمبی بہت ہے، لیکن اس میں 286 آیات ہیں، اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی۔ یہ صورت ایمان، عبادت، صبر، تقوی، حلال اور حرام اور خاندانی زندگی، ایک اور اللہ پر بھروسہ، ہمیں اس سورہ بقرہ میں ہر وہ چیز ملے گی جو آج کل کی زندگی میں سب کے ساتھ پیش آ رہی ہے۔ جیسے آج کل حالات بہت زیادہ خراب ہیں، اور بہت زیادہ لوگ پریشان ہیں، اور ہر طریقے سے ڈپریشن اور ایگزائٹی، سب سے زیادہ ڈپریشن اور ایگزائٹی بہت پھیل رہی ہے ہمارے معاشرے میں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ فرمایا تھا کہ قیامت کی آخری نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی یہ ہوگی کہ بہت زیادہ لوگ ڈپریشن اور ایگزائٹی سے مریں گے، چونکہ جو ملکی حالات جا رہے ہیں، جو موسمیات تبدیلیاں ہیں، اور مہنگائی ہے بہت زیادہ، تو لوگ بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں۔ تو آپ جو ہے نا، اگر سورہ بقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں گے تو آپ اپنی زندگی میں ہونے والے تبدیلیوں کو دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا ہوا۔ میں سب سے پہلے تو سورہ بقرہ کی فضیلت، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اور صحیح مسلم میں کی حدیث میں بھی بتایا گیا ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے گھر کے ماحول میں ایک روحانیت آتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کا پڑھنا باعث برکت ہے، چھوڑ دینا باعث حسرت ہے، اور باطل والے اس کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے۔ صحیح مسلم اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت مومن کی زندگی میں برکت کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کے آخری آیات پڑھ لے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو اب آپ سورہ بقرہ کو پڑھنے کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالیں اور اپنی زندگی میں سورہ بقرہ کو شامل کر لیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں کیا کیا تبدیلیاں آئی ہیں۔ یہاں پر میں آپ کو اپنا ایک ذاتی تجربہ شیئر کرتی ہوں۔ یہ رمضان کی بات ہے، ہم لوگ بہت زیادہ پریشان تھے، ہماری کوئی پیمنٹس تھیں جو کہیں سے آنی تھیں، لیکن ہمیں یہ صحیح نہیں پتہ تھا کہ وہ کب آئیں گی، اور رمضان المبارک میں کام بالکل بھی نہیں چل رہا تھا، اور سب لوگ ہم روزے رکھ رہے تھے اور بہت 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 زیادہ پریشان تھے۔ میرا نا اللہ پر اتنا توکل ہے، سب سے پہلے تو نا اللہ پر اعتقاد رکھے کہ نہیں، اللہ جو ہے نا وہ آسانی پیدا کرے گا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو اتنی مشکل تھی کہ لیکن میں نے صبر کیا، اور سب سے پہلے ہمارا ایمان جو ہے نا وہ صبر پر ختم ہوتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ تو صبر 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 بس صبر کیا، اور میں نے سورہ بقرہ شروع کر دی۔ اب دیکھیں کہ ایک ہاؤس وائف ہے، وہ سارا دن گھر کے کام کرتی ہے، اس میں وہ روزے بھی رکھ رہی ہے، سحریے بھی بنا رہی ہے، افطاریاں بھی بنا رہی ہے، اور میں نے اپنا الگ سے کلام پاک بھی شروع کیا تھا، وہ بھی میں پڑھ رہی تھی، اور پھر میں نے سورہ بقرہ روزانہ پڑھنی شروع کر دی، جس میں تہجد کی نماز، عشاء کی نماز اور عشاء کی تراویحیں بھی، نوافل جو خواتین گھر میں پڑھتی ہیں وہ بھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں کس طرح ٹائم مینیج کر رہی ہوں، میں روزے بھی رکھ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی ہمت دی کہ میں نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی۔ اور جب میں نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کر دی، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 4 دن، 5، 6 اور 7ویں دن مجھے خوشخبری ملی کہ ہماری جو وہ پیمنٹ رکی ہوئی تھی، وہ بگ اماؤنٹ، وہ ہمیں مل گئی۔ آپ یقین کریں کہ میرا اعتقاد سورہ بقرہ پر اور زیادہ بڑھ گیا، اور میرا توکل اللہ پر اتنا مضبوط ہو گیا کہ میں نے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا، اور میں ہر وقت سورہ بقرہ پڑھتی ہوں، اور جیسے ہی ختم ہوتی ہے میں دوبارہ شروع کر دیتی ہوں۔ اب یہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں سورہ بقرہ کس ٹائم پڑھنی چاہیے، ہمیں کتنی بار پڑھنی چاہیے، اور ایک دفعہ میں تو ہم سے پڑھی نہیں جاتی۔ تو دیکھیں، آپ کو جب ٹائم ملے، دیکھیں لیڈیز کے ساتھ تو یہ ہے کہ ان کے بچے چھوٹے بھی ہوتے ہیں، کچھ اسکول گوئنگ بھی ہوتے ہیں، تو آپ کو جب ٹائم ملے آپ
تب پڑھ لیں. میں صبح جیسے میں بچوں کو ناشتہ وغیرہ دے کے فارغ ہوتی ہوں، اس ٹائم ابھی دن کا اسٹارٹ ہی شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو میں سورہ بقرہ اس ٹائم پڑھنا شروع کر دیتی ہوں. مجھ سے جتنا بھی پڑھا جاتا ہے میں پڑھ لیتی ہوں، 1 سپارہ 1.5 سپارہ. اب ظاہر ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بھی معلوم ہے کہ ہم لوگ کتنا بیزی ہوتے ہیں اور اپنی زندگی میں ہم لوگ کتنے اہم کام کر رہے ہوتے ہیں، شوہر کو دیکھنا، بچوں کو دیکھنا، گھر کے کام، یہ سب کچھ. تو پھر میں تھوڑا سا بعد میں پڑھ لیتی ہوں جب مجھے ٹائم ملتا ہے. تو یعنی کہ میں سورہ بقرہ کو ایک دن میں مکمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور اگر مجھ سے ایک دن میں مکمل نہیں ہوتی تو میں اس کو 2 دن میں مکمل کر لیتی ہوں، اور جب یہ ختم ہوتی ہے میں دوبارہ اسے شروع کر دیتی ہوں. آپ یہ کہہ لیں کہ سورہ بقرہ سے مجھے عشق ہے، اور میں نے یہ اپنے دل میں ٹھان لیا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھنے سے جو ہے نا زندگی کے تمام معاملات ٹھیک ہوتے ہیں. بس اس کے ساتھ صبر شرط ہے. کہ اب آپ یہ کہیں کہ آج میں نے سورہ بقرہ پڑھی اور کل مجھے کچھ مل جائے، ایسا کچھ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اے ایمان والو صبر کرو، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو آپ سب لوگوں کے زندگی میں بھی اگر کوئی مشکلات ہے، یا آپ اپنی زندگی کے کسی بھی معاملے کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہیں، دل کو سکون نہیں مل رہا، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوں، بلکہ اللہ پر توکل کریں اور نماز قائم کریں اور صبر کریں اور اللہ سے دعا کریں. اور جب آپ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کو آہستہ آہستہ آپ کا دل کرے گا کہ میں پڑھتی جاؤں. مجھے تو ٹائم کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ کس طرح ٹائم گزر گیا، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. سورہ بقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور روزمرہ کے کاموں کے ساتھ سورہ بقرہ کو بھی ٹائم دیں. کیونکہ ہم اور کہیں ہم نے جانا ہو، یا ہم نے کسی پارٹی میں جانا ہو، یا ہم نے کسی جاب پہ جانا ہو، تو ہم اس کو تو ٹائم دے دیتے ہیں. تو ہم کیا اللہ تعالیٰ کو اپنا 1-1.5 گھنٹہ نہیں دے سکتے؟ تو سورہ بقرہ بس اس کے علاوہ بھی میرے ساتھ بہت زیادہ چھوٹے چھوٹے ایسے کام، ایسی خواہشات جو میں دل سے چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری یہ خواہشات کو پوری کر دے، تو میں کیا کرتی ہوں، میں سورہ بقرہ لے کے بیٹھ جاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں یہ سورہ بقرہ پڑھ رہی ہوں، آپ اس کے توسل سے میرا یہ کام کر دیں. تو میرا وہ کام ہو جاتا ہے. تو سورہ بقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور قرآن کو کھولا ضرور کریں. چاہے آپ 1 صفحہ پڑھیں، 1 رکوع پڑھیں، لیکن قرآن پاک کو کھول کے ضرور دیکھا کریں. آج کل تو ہم سب لوگ موبائلوں میں گھسے رہتے ہیں. ہر نماز کے بعد آپ نماز ختم کرنے کے بعد صرف 10 منٹ قرآن پاک کو کھولیں، یا پھر آپ اس کی برکتیں محسوس کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اگر ویڈیو پسند آئے تو اسے دوستوں اور خاندان کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اس علم سے فائدہ اٹھا سکیں. اور ایک مرتبہ آپ میرے کہنے سے سورہ بقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ ضرور بنا لیں.